جینا علی سے سیکھیے اور مرنا حسین سے پوچھیے۔ انسان جیے تو علی کی طرح اور مرے تو حسین کی طرح، یعنی جینا علی کی طرح اور مرنا حسین کی طرح۔ زندگی کیسے گزارنی ہے کہ زندگی یہ کانٹوں کی سیج نہیں ہے، کہ زندگی میں اگر مشکلات، مصائب، آلام، دقتیں، الجھنیں آئیں، مصائب اور آلام آئیں تو ان مشکلات سے نبرد آزما ہونے کا طریقہ، سلیقہ، ڈھب، ڈھنگ، کرینہ، آداب اور اپنوں کی طرف سے، شریکوں کی طرف سے، عزیزوں کی طرف سے اور اپنے کلمہ گو مسلمانوں کی طرف سے اگر پریشانیاں آئیں تو ان پریشانیوں کو حل کرنے کا طریقہ اگر سیکھنا ہو تو وہ علی المرتضیٰ سے سیکھا جائے کرم اللہ وجہ الکریم۔ اور جب مشکل آ جائے تو پھر مشکل کے وقت فیصلہ کیسے کرنا ہے، حق پر ڈٹ کیسے جانا ہے، زندگی دے دینی ہے اور اہل و عیال، کنبہ، خاندان قربان کر دینا ہے۔ تو اگر مرنا پوچھنا ہے تو وہ پھر حسین سے پوچھا جائے۔ تو لہٰذا یہ جو سوال ہے، اس سوال کا جواب میں یوں عرض کروں گا کہ کربلا عقل اور عشق کا مارکہ ہے۔ اس کو ہم یوں بھی بیان کر سکتے ہیں کہ کربلا عقل اور عشق کا مارکہ ہے۔ اگر غور سے تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو دو چیزوں کی ہمیشہ جنگ رہی ہے۔ ایک کا نام عقل ہے، عقل کی دانش بینش ہے، اور ایک کا نام عشق ہے۔ عقل کے تقاضے اپنے ہوتے ہیں، عشق کے تقاضے اپنے ہوتے ہیں۔ اسی کو علامہ اقبال نے عقل اور عشق کے متعلق کم و بیش 100 سے زیادہ مقامات پر علامہ اقبال نے عقل اور عشق کا موازنہ، کمپیریزن، کمپیریٹیو، عقل اور عشق کا تقابل، عقل اور عشق کی مارکہ آرائی اقبال نے 100 سے زائد مقامات پر بیان کیے۔ عقل اور عشق کے اس مارکہ آرائی کو مولائے روم رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی مولائے روم میں بیان کیا ہے۔ جتنے بھی صوفیاء ہیں ان کا پسندیدہ محبوب ترین جو موضوع ہے وہ عقل اور عشق ہے، یعنی تصوف اسی عقل اور عشق کی داستان کا نام ہے۔ اگر اس کو پھیلایا جائے تو وہ معرفت، تصوف، حقیقت، اگر اس کو سمیٹا جائے تو عقل اور عشق۔ تو لہٰذا مولانا رومی نے، حافظ نے، سعدی نے، جامی نے، ہر ایک نے جو نچوڑ نکالا ہے اس کو اقبال نے یوں ہی بیان کیا ہے: بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ اور اسی کو اقبال نے کہا تھا کہ عقل عیار ہے 100 بھیس بدل لیتی ہے، عشق بیچارہ زاہد ہے نہ ملا نہ حکیم۔ تو لہٰذا کئی چیزیں ایسی ہیں جو عقل میں جائز ہیں، عقل کے ترازو میں اور عقل کے میزان میں اور عقل کے پیمانے میں اور عقل کے ترازو میں اور عقل کے پلڑے میں ان کو تولا جا سکتا ہے، اور کئی چیزیں ایسی ہیں جو عقل میں تو جائز ہیں، عقلاً تو درست ہیں، عقل میں تو مباح ہیں، جائز ہیں، لیکن وہی چیزیں عشق میں حرام ہوتی ہیں۔ اور کئی چیزیں ایسی ہیں جو عشق میں جائز نہیں ہیں اور عقل کو سمجھ بھی نہیں آتی، عقل ان کی توجیہ بھی نہیں کر سکتی، عقل ان کی وجہ بھی بیان نہیں کر سکتی، عقل اس کی حکمت کو بھی نہیں سمجھ سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے کہا، بزرگوں نے کہا، فرمایا کہ شیطان کے اندر بہت سارے عین تھے لیکن اس کے اندر عشق نہیں تھا۔ علم بھی اس کے اندر موجود تھا، عقل بھی اس کے اندر موجود تھا، وہ عاقل بھی تھا اور وہ عاقل بھی تھا، وہ عالم بھی تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر یہ ساری چیزیں موجود تھیں لیکن اس کے اندر عشق نہیں تھا۔ لہٰذا عبادت بھی اس کے اندر، یعنی اس کے اندر عین عالم ہونے کی بھی تھی اور اس کے اندر عین عابد ہونے کی بھی تھی، اور اس کے اندر عین جو تھی وہ عاقل ہونے کی بھی تھی اور اس کے ساتھ عابد ہونے کی بھی تھی، لیکن اس کے اندر ایک عین تھی کہ جو عاشق ہونے کی موجود نہیں تھی۔ تو لہٰذا عقل کی دنیا میں جان بچانا، عقل کے نزدیک یہ لائق تعریف ہے کہ جان بچ جائے۔ اگر کوئی اپنی جان بچائے تو عقل والے اس کی تعریف کرتے ہیں کہ یہ بڑا دانا ہے، یہ بڑا زیرک ہے، یہ بڑا فہم و فراست والا ہے، یہ بڑا مدبر ہے، یہ بڑا مفکر ہے کہ اس نے اپنی جان کو بچا لیا ہے۔ لیکن عشق کی دنیا میں اب یعنی عقل کے نزدیک جان کا بچا لینا یہ کمال ہے،
لیکن عشق کی دنیا میں جان بچانا نقص ہے، خرابی ہے، کمزوری ہے اور نقص ہے۔ عقل کی دنیا میں قیمتی ترین چیز کا نام حکومت ہے، اقتدار ہے، قوت نافذہ ہے، کہ عقل جو ہے وہ چاہتی ہے کہ حکومت پاس رہے، کرسی آپ پاس رہے، منصب پاس رہے، اختیار اپنے پاس رہے، اقتدار اپنے پاس رہے۔ اس کی خاطر بیٹے نے باپ کی آنکھیں نکال دی، اسی اقتدار کی خاطر عقل والوں نے، عقل پرستوں نے اور عقل کے لوگوں نے حکومت، اختیار، اقتدار کی خاطر باپ نے بیٹے کی اور بیٹے نے باپ کی آنکھیں نکال دی۔ اس کی اقتدار ہی کی خاطر بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا۔ اگر آپ غور کریں تو اسی کی خاطر خانوادہ اہل بیت، خانوادہ عطرت، خانوادہ نبوت کو تہ تیغ کیا گیا، اسی عقل کی بنیاد پر۔ یزید نے پورا فلسفہ، پوری لاجک عقل کی بنیاد پہ رکھی۔ تو لہٰذا عشق کی دنیا میں سب سے معمولی چیز ہے حکومت۔ عشق کی نگاہ میں حکومت، اختیار، اقتدار کو بڑی چیز نہیں ہے۔ لہٰذا حسین کا عشق اگر دیکھنا ہو تو وہ آپ کربلا میں جا کر دیکھیں کہ انہوں نے اپنا کنبہ قبیلہ تیغ کر دیا، لو لہان اور سارا کنبہ قربان کر دیا۔ ایثار، یہ ایثار کون سکھاتا ہے، عقل یا عشق؟ یہ عشق سکھاتا ہے۔ تو لہٰذا عشق کی دنیا میں سب سے معمولی چیز حکومت ہے، امن کی خاطر، اسلام کی خاطر، قرآن کی خاطر، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، حلال و حرام کی حرمت کی حفاظت کی خاطر حسین نے سارا کچھ، گھر بار، بیوی بچے دے کر اسلام کو بچایا۔ یہ بھی ایک طرح کا عشق ہے۔ اور حضرت سیدنا امام حسن نے تخت و حکومت دے کر امت کو امن دیا، یہ بھی عشق ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین نے اپنا سارا کچھ قربان کر دیا، یہ بھی عشق ہے۔ اور امام حسن نے تاج و تخت و حکومت دے کر امت کو امن، سلامتی، سکون اور قتل و غارت سے بچایا، یہ بھی عشق ہے۔ شریعت ساری کی ساری وہ عقل والوں کے لیے، اور جب عقل مند نماز پڑھتے ہیں تو پھر ختم کرنے کے بعد دعا مانگتے ہیں۔ اب ذرا غور کریں تو بات سمجھ میں آئے گی کہ جب عقل مند نماز پڑھتے ہیں تو پھر ختم کرنے کے بعد دعا مانگتے ہیں، روزہ کھولتے ہیں تو پہلے دعا مانگتے ہیں، حج کرتے کرتے دعا مانگتے ہیں، گھر دے دے کر اور زر دے دے کر، اولاد دے دے کر اور رزق دے دے کر، دولت دے دے کر اور زمین دے دے کر، یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے مانگتے کیا ہیں؟ یہی چیزیں مانگتے ہیں نا، کہ حج کرتے ہیں تو دعا مانگتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو دعا مانگتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو دعا مانگتے ہیں۔ دعا کیا مانگتے ہیں؟ کہ یا اللہ گھر دے دے، زر دے دے، مال دے دے، بیوی دے دے، کوٹھی دے دے، بنگلہ دے دے، مکان دے دے۔ آپ کا میرا مطمع نظر کیا ہے؟ مال اور دولت۔ لہٰذا زمینیں، رزق، اقتدار، خواہشیں، آپ کی میری تمنائیں اور آرزوئیں، یہ 1400 سال سے عقل والوں کی یہی رہی ہے کہ وہ جواہرات مانگتے رہے، ہیرے مانگتے رہے، اولادیں مانگتے رہے، باغات مانگتے رہے، محلات مانگتے رہے، عبادات کر کے یہی کچھ مانگتے رہے کہ یا اللہ مجھے زر بھی دے دے اور اولاد دے دے، بیٹے دے دے۔ یہ عقل کہتی ہے۔ لیکن عشق کیا ہوتا ہے؟ اہل عشق یہی کہتے ہیں کہ گھر بھی تیرا، زر بھی تیرا، اولاد بھی تیری، میں بھی تیرا۔ تو لہٰذا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ۔ لہٰذا کربلا عشق کا امتحان ہے، اور حسن اور حسین یہ دونوں عشق کے امام ہیں۔